حدیث میں جو غیب کی باتوں کا تذکرہ ہے، جس کا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس پر ایمان تھا اور جس کا صحابہ کا ایمان تھا، ویسا ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے نہیں، قرآن مجید میں کہہ رہا ہے اپنی عقل تو لڑاؤ، دماغ لڑاؤ، کیا ہم وہ آیت پہ عمل نہیں کریں گے؟ کون کہہ رہا ہے عقل لڑانے کی بات نہیں ہے قرآن مجید؟ بے شک عقل لڑانے کی بات ہے، عقل لڑائیے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ نے فرمایا نماز کو قائم کرو، عقل لڑاؤ، کتنی پڑھو کیسی پڑھو وہ نمازیں نہیں، عقل لڑاؤ، اپنی اپنی نمازیں بنا لو۔ آج لوگ عقل لڑائے، کوئی دو قسم کی دو وقت کی نماز پڑھ رہا، کوئی 3 ٹائم کی نماز پڑھ رہا، کوئی یہ بول رہا کہ نماز ہی نہیں ہے۔ کس لیے؟ عقل لڑائے، اپنی عقل لڑائے۔ اگر آپ کو عقل لڑانے کا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا منشا کیا تھا؟ پھر قرآن مجید میں کہہ دیا گیا ہے اس کی حالت میں عورتوں کے قریب نہ جاؤ۔ لگاؤ عقل، کتنی دور کے فاصلے پر رہو گے؟ 10 فیٹ، 20 فیٹ، یا سسرال سے مائکے کا راستہ؟ اپنی عقل لڑاؤ۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ ادا کرو، کتنی دو؟ لڑا لو عقل، کتنی دینا ہے؟ لڑا لو عقل۔ اگر منطق لگائیں گے اللہ کے حکم پر یا غیب کی باتوں پر، تباہ و بربادی تمہارا جو سو مقدر ہو جائے گی۔ ویسے ایمان لانا ان تمام باتوں پر جیسا ایمان تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کے ایمان کی طرح جیسا ایمان تھا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے اتباع کرو صحابہ کی، تم ان کی اتباع کرو گے اللہ ان سے اور تم سے دونوں سے راضی ہو جائے گا۔ منطق نہیں چلے گی۔ دین کو ویسے سمجھے جیسے کس نے سمجھا؟ صحابہ نے سمجھا۔ کتنی پیاری مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دی ہے۔ سبحان اللہ! اگر آپ کے پیر میں موزے ہوں، ساکس، آپ گھر سے وضو کر لیے اور آپ ساکس پہن کے کہیں سفر پر نکل گئے، بمبئی کے کہیں بھی نکل گئے، راستے میں آپ کا وضو جو گھر سے کر کے نکلے تھے وضو ٹوٹ گیا۔ اب پھر سے اگر آپ کو وضو کی حاجت آئی تو جب آپ وضو کریں گے، سفر میں اس بات کی گنجائش دی گئی اگر آپ موزے پہن کر ہیں، جب آپ ہاتھ پاؤں منہ سر کا مسح کر لیں، جب پیر دھونے کی بات آئے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے اگر آپ سفر میں موزے پہن کر ہیں، ہاتھ لے کر اگر آپ پیر کے اوپر ایسا مسح کر لیں تو کافی ہے، ساکس اتار کے جو ہے سو پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گنجائش ہے 1 دن کے سفر کے لیے، 1 دن تک کی مدت ہے اس کی۔ کیا پیاری مثال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دی۔ بتائیے اگر آپ موزوں پر بھی چل رہے ہیں تو دھول تلوے پر لگے گی یا پیر کے اوپر لگے گی؟ کہاں لگے گی دھول؟ تلوے پر لگے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے جو بلوغ المرام کتاب میں درج کیا گیا علماء کرام کے ذریعے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دین میں اگر منطق کی دخل اندازی ہوتی تو پیر کا مسح نہیں، اوپر نہیں، تلوے کا مسح کرنا ہوتا، لیکن دین کہتا ہے تم کو پیر کے اوپر مسح کرو۔ تمہاری منطق کہتی ہے کہ دھول تلوے پر لگتی ہے، لہذا مسح تلوے کا ہونا چاہیے۔ منطق اگر لڑائیں گے آپ دین کے معاملے میں ختم ہو جائیں گے۔ دین کے احکامات کو، تعلیمات کو، غیب کے امور کو جیسا سمجھانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا۔ اب تمہارے لیے پیر کے اوپر کا ہی مسح ہے، نیچے کا نہیں، چاہے تمہاری منطق جو بھی کہتی ہو، لیکن اللہ نے جو حکم دے دیا ہے وہ حکم آخر ہے، فیصل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ عمل آخر ہے، وہ عمل فیصل ہے۔ منطق لگانے کی بات لوگ کرتے ہیں، منطق اگر آپ لگائیں گے خلاص آپ جو ہے سو تباہی و گمراہی کے راستے پہ چلے آتے ہیں۔ آج لوگ اپنی منطق لڑانے میں کن کن باتوں سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، 3 باتیں آپ کے سامنے اہم رکھوں۔ خبردار، جہاں بھی کوئی بھی آدمی آپ کو اس طرح کی بات کر رہا ہے اس کے لیے ہدایت کی دعا کرے، اس سے دور رہو۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ منطق لڑاؤ، لوگ کہتے ہیں خبر کا عذاب ہے، خبر کا عذاب ہے، خبر کا عذاب ہے، قرآن مجید کا حوالہ دیتے ہیں، حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کچھ گمراہ لوگ جو اس کتاب کو لکھنے والے ہیں۔ اس کتاب میں اگر آپ کبھی مل جائے اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ پہلے صفحے پہ دوسرے ایسے موضوع ہیں، کیا باتیں ہیں کیا باتیں۔ جب پیج نمبر 51 آپ نکالیں گے وہاں لکھا ہے خبر کا عذاب کیسے ہو سکتا ہے آدمی کے مرنے کے بعد؟
جب آدمی مر جائے گا بھائی خبر کا عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کس طرح لوگ منطق لگا رہے ہیں اپنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر. خبر کا عذاب آدمی مرنے کے بعد کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ اگر آپ دیکھتے ہوں گے ایک آدمی جس کا آپریشن ہوتا ہے اس کو پہلے بے ہوش کیا جاتا ہے. جب بے ہوشی کر کے اس کا آپریشن کرتے ہیں، اس کو سیزرنگ کرتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں، ذرا بتائیے کیا بے ہوش آدمی کو جو سو درد محسوس ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ٹھیک اسی طرح جس طرح بے ہوش آدمی کو جو سو سیزرنگ کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، ویسی مر گیا سو آدمی کو خبر میں عذاب نہیں ہوتا. منطق ڈال دیے، منطق جیسا ڈلیں گی آپ تصور نہیں کر سکتے آدمی کفر کی طرف پہنچ جاتا. اللہ سبحانہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نمبر 40 آیت نمبر 46 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النار يوردون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. جس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی آدمی کی روح جب قبض ہو جاتی ہے، عالم برزخ میں جہاں آدمی کی روح رکھی جاتی ہے اور قیامت تک جو مرحلہ ہے، اسی مرحلے میں اگر جو سو گنہگار آدمی ہے اس کو اس کا ٹھکانہ جو عذاب کا ہونے والا ہے وہ بتایا جاتا ہے، اور اگر نیکوکار آدمی ہے عالم برزخ میں جہاں اس کی روح رکھی گئی ہے اس کا جو اچھا ٹھکانہ ہے وہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. یہ جو مرحلہ ہے جہاں گنہگار کو سزا دی جاتی ہے، اس کو آگ بتائی جاتی ہے، اسی کو علماء کرام نے قبر کے عذاب سے تشبیہ کیا ہے. جہاں عذاب ہوتا ہے، جس حالت میں ہوتا ہے، کس کیفیت میں ہوتا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی خبر کے عذاب کا جہاں تذکرہ کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کا ترجمہ اس طرح ہے وہ دوزخ کی آگ ہے جس پر انہیں یعنی کون؟ فرعون اور فرعون کے ساتھیوں کو، جس پر انہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے. فرعون تو غرق ہو گیا، ختم ہو گیا، عذاب اس پر آ گیا. اب اللہ تعالیٰ تذکر کر رہے ہیں وہ جہنم کی آگ ہے جس پر فرعون اور اس کے لشکر کو صبح و شام پیش کیا جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا اے آل فرعون سخت ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ. گویا قیامت سے پہلے بھی فرعون اور اس کے لشکر کو عذاب کا مزہ چکھایا جا رہا ہے. فرعون اور اس کا لشکر تو مر گئے، لیکن آپ کو لوگ یہاں پر بولیں گے نہیں نہیں نہیں، وہ آیت کا مفہوم اس طرح ہے پیش کیے جائیں گے. اس آیت میں اگر پیش کیے جائیں گے ہوتا اگر، تو بعد میں قیامت کے دن ان کو پیش کیا جائے گا، تذکرہ نہیں ہوتا. لیکن وہاں تذکرہ اس طرح ہے آل فرعون کو دن صبح و شام جہنم کی آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اور جب قیامت قائم ہوگی، آیت کے دوسرے ٹکڑے میں آیا جب قیامت قائم ہوگی، اگر قیامت کے دن ہی ان کو صبح و شام آگ پہ پیش کیا جائے گا، قیامت قائم ہوگی کیوں آتا قرآن مجید میں؟ دو ٹکڑے آیت میں، ایک تو پیش کیا جا رہا ہے، اسی وجہ سے مفہوم علماء کرام نے بیان کیا ہے پیش کیا جا رہا ہے کرنٹلی، وہی خبر کا عذاب ہے، پلس پیش کیا جائے گا قیامت کے دن. ایک آدمی اگر منطق لگاتا ہے، بخاری شریف مسلم شریف کی صحیح حدیث جہاں خبر کے عذاب کے بارے میں آتی ہے، کہہ کر نہیں ہو سکتا، بے ہوش آدمی، اب بھی منطق لگا لیا آدمی، بے ہوش آدمی کو جو سو کاٹے تو درد نہیں ہوتا، ویسی خبر میں مر گیا سو والے کو عذاب نہیں ہوتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر خبر کا عذاب نہیں ہے تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں دعائے معصورہ کے بعد یہ کیوں کہا کرتے؟ اللہم اعوذ بک من عذاب القبر، اے میرے پروردگار مجھ کو قبر کے عذاب سے بچا اور جہنم کے عذاب سے بچا اور شیطان اور دجال کے فتنے سے بچا. ہر نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیوں کرتے اگر خبر کا عذاب نہیں ہے؟ منطق ڈالتے ہیں لوگ، آج کفر کی طرف پہنچ گیا آدمی.